السلام علیکم ناظرین، ہمارے لندن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے گفتگو کی اس حوالے سے کہ پاکستان کے جو وزیر ہوا بازی ہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان کے جو بیشتر پائلٹس ہیں ان کی ڈگری یا ان کی جو لائسنس ہے وہ جعلی ہے اور اسی کی بنیاد پر وہ جہاز اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد کافی اس کے اوپر بحث بھی ہوئی، نہ صرف پاکستان کے میڈیا پر بلکہ پاکستان سے باہر جو بین الاقوامی میڈیا ہے اس نے بھی اس ایشو کو سنجیدگی سے لیا، اس کے اوپر گفتگو بھی کی اور جیسے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا اسی طرح پاکستان پر مختلف جو حلقوں کی جانب سے یہ پریشر بھی آیا، اس کے اوپر گفتگو بھی کی گئی اور اب حال ہی میں یورپ اور برطانیہ کے لیے جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہے اس کی پروازوں پر تقریباً 6 مہینے کی پابندی لگا دی گئی ہے اور پروازیں معطل کر دی گئی ہیں۔ یقیناً معاشی نقصان کے ساتھ ساتھ ملکی ادارے اور خود ملک کی بھی بدنامی ہے، اس میں یقینی طور پر ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اس سے سب سے بڑھ کر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو یہ کافی اس حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے، مشکلات ان کو سہنی پڑ بھی رہی ہیں، ذہنی کوفت بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی پلاننگز تھی اس حوالے سے وہ بھی درہم برہم ہوگی جو انہوں نے ایڈوانس بکنگز کرا رکھی تھیں۔ اس تمام معاملے کی کیا وجہ ہے؟ کیا صرف جو وزیر موصوف کا یہ بیان تھا یہی ہے یا کچھ ماضی سے بھی اس کی کڑیاں ملتی ہیں اور پھر جو دیگر کچھ نااہلیاں ہیں پی آئی اے کی وقتاً فوقتاً جو سامنے آتی رہتی ہیں ان کا بھی کردار ہے؟ اس تمام کے اوپر بات کریں گے، گفتگو کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ پروگرام کے جو دوسرا سیگمنٹ ہوگا اس میں برطانیہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ میرا ساتھ دینے کے لیے یہاں پر اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں میر اکرام حسین صاحب، جبکہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے سید مجتبیٰ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ دونوں احباب کا بہت شکریہ۔ سید مجتبیٰ صاحب، آپ سے ہی آغاز کروں گا۔ آپ تمام صورتحال کو کافی کلوزلی مانیٹر کر بھی رہے ہیں، آپ نے پاکستان میں بھی یہاں پر بھی اس حوالے سے مختلف لوگوں سے رابطے بھی کیے، معلومات ہیں آپ تک۔ پی آئی اے کو ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی مختلف دھچکے لگتے رہے ہیں، مختلف اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے ہیں، لیکن ہر دفعہ وہ سنبھلتی بھی رہی ہے۔ حالیہ جو وزیر صاحب کا بیان ہے اور اس کے بعد جو بھی پابندی لگ گئی ہے، معطل ہوئی ہیں 6 ماہ کے لیے فلائٹس، کیا یہ بہت زیادہ کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہے؟ ایسا تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا یا اگر اب پہلی دفعہ ہی ہوا ہے لیکن کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے اور اس کو آہستہ آہستہ سے ڈیمیج کنٹرول کیا جا سکے گا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد، دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جانا پڑے گا۔ صورتحال ہمارے ملک میں یہ ہے اور یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی صاحب اقتدار ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی محکمے کا ہو، چاہے وہ کوئی وزیر اعظم ہو، چاہے وزراء اعظم، میں کسی ایک پارٹی کے وزیر اعظم کی بات بھی نہیں کر رہا، کسی ایک وزیر کی بات بھی نہیں کر رہا، جس کے ہاتھ میں بھی کوئی تھوڑا سا اقتدار آ جاتا ہے وہ ہر اچھی چیز کا کریڈٹ اپنے ذمہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور ہر بری چیز کا جو ہے وہ اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے کہ اس کی ذات کے اوپر حرف لائے۔ پی آئی اے کا یہ معاملہ جو ہے اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ شور بچا ہوا ہے کتنے دنوں سے، تقریباً 10 دن سے، کہ پی آئی اے کے پائلٹوں کی وجہ سے جو ہے یورپی ایجنسی نے ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ یہ کچھ صورتحال اس طرح کی ہے کہ جو اصل اس کے پیچھے جو پس منظر تھا اس سے توجہ ہٹا دی گئی، جیسے کہ ہماری حکومتیں کرتی ہیں۔ لوگ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے پڑ گئے، سب سیکھ رہے ہیں کہ پی آئی اے کے پائلٹ کے 2 قسم کے گروپ بن گئے ہیں۔ ایک وزیر موصوف کی جو کہ ٹرول بریگیڈ ہے ایک تنظیم کا، وہ وزیر موصوف کی طرفداری کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے جس نے ہر چیز غلط چیز کا الزام حکومت پہ ڈالنا ہے وہ بھی وزیر موصوف کو ہی جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں اس کے پس منظر میں کون لوگ تھے جنہوں نے صورتحال کو یہاں تک پہنچایا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جو اصل واقعہ ہے، جو اصل حقیقت ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی وجہ نہیں بنی ہے پائلٹوں کی۔ یہ ایک امیڈیٹ وجہ تو ہو سکتی ہے، تابوت میں آخری کیل تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پس منظر میں یہ جو پابندی لگی ہے یورپ میں سفر کی پی آئی اے کو، اس کا پس منظر بالکل مختلف ہے۔ یہ تلوار لٹک رہی ہے، آج سے نہیں لٹک رہی، گزشتہ 3 سالوں سے لٹک رہی ہے اور گزشتہ 6 مہینے سے لٹک رہی ہے، لیکن پی آئی اے انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ اگر یہ پائلٹوں کا مسئلہ نہ بھی ہوتا تو بھی ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد پی آئی اے پر پابندی لگ جانی تھی، اگر پی آئی اے کا یہ وزیر موصوف کا بیان نہ بھی نہیں آتا۔ میں اس کا تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتا دیتا ہوں۔ یہ پی آئی اے جو ہے یا کوئی بھی دوسری ایئر لائن یورپ میں جو کہ یورپی یونین سے باہر ہو، وہ تھرڈ کنٹری آپریٹر کا ایک لائسنس ایشو ہوتا ہے، جس کے تحت
وہ یورپی یونین میں اپنی پروازیں جاری رکھتی ہے. پی آئی اے کو بھی یہ لائسنس 2016 میں جاری ہوا تھا, لیکن جیسا کہ ماضی کی حکومتوں نے بھی اور اس مرتبہ کی حکومتوں نے بھی وہ جو ریگولیٹری شرائط ہے ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا, جس کے نتیجے میں پی آئی اے انڈر اسکروٹنی تھی, بہت شدید قسم کی اسکروٹنی کے پیش اس میں تھی. سپٹمبر 2019 اور جون 2019 یعنی 6 مہینے پہلے, تقریباً 8 مہینے پہلے, پی آئی اے کے جرمنی کے شہر کولون میں ایک مشاورتی اجلاس ہوا پی آئی اے کے ساتھ, جس میں سی ای او جو کہ نئے سی ای او ہیں انہوں نے خود شرکت کی ان دونوں اجلاسوں میں, اور اس میں انہوں نے ایک پرپوزل پیش کیا. جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں فرمائیے گا. میں دل میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن اب میں کھل کے بات کر لیتا ہوں. آپ کو آواز آ گئی ہے. میرا خیال ہے اگر وہ سی ای او پہ مجھے یاد آیا کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. چلیے کمپلیٹ کیجئے, مجھے سی ای او سے ہی دوبارہ شروع کریں. یہ آپ کی طرف آئیں گے. جی سید مصطفیٰ صاحب اس کو پورا کیجئے گا. سوری. اچھا, سی ای او ارشد ملک صاحب نے اس اجلاس میں شرکت کی اور انہوں نے یورپی ایجنسی کو, جو سیفٹی ایجنسی ہے جس نے لائسنس کینسل کیا, اس کو ایک پرپوزل بنا کے دیا. ان کی تشویش یہ تھی کہ 6 مختلف سیکٹرز ہیں جس میں پی آئی اے ریگولیٹری شرائط کو پورا نہیں کر رہی, اور ان کے بارے میں انہوں نے لیول 2 کنسرن پیش کیا. انہوں نے ایک پرپوزل بنا کے دیا اور گزشتہ 6 مہینے میں انہوں نے 5 کے اوپر کارروائی کی, اور یورپی ایجنسی نے ان 5 کے اوپر جو ہے کارروائی ختم کر دی, کلوز کر دی. لیکن ایک جو معاملہ تھا سیفٹی مینجمنٹ کا, وہ, اور یہ سیفٹی مینجمنٹ ہی ایک ایسا مسئلہ ہے, اس میں آگے آؤں گا, اس پہ جو ہے پی آئی اے نے کوئی ریگولیٹری شرائط نہ صرف پوری نہیں کی بلکہ وہ تھریٹ لیول جو ہے, جو کنسرن لیول تھا, وہ بھی لیول 2 سے بڑھا کر لیول 1 کر دیا. اس سلسلے میں لیٹرز لکھے گئے پی آئی اے کو, اور پی آئی اے نے اس کا کوئی جواب بھی دیا, لیکن پی آئی اے نے کوئی خاطر خواہ تسلی بخش جواب نہیں دیا. اس لیول 1 تھریٹ پہ انہوں نے تھوڑی سی توسیع بھی کر دی اس کی مدت میں, لیکن پی آئی اے نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. اور اس دوران ہی جو وزیر موصوف کا بیان آ گیا, لیکن جو لیٹر جاری ہوا ہے جو پابندی لگنے کا, وہ واضح طور پہ اس میں لکھا, اس میں دوسرے نمبر پہ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وزیر موصوف نے جو ہے پارلیمنٹ میں بیان دیا, پاکستانی منسٹر نے, انہوں نے اس کو کچھ چھیڑا نہیں ہے, لیکن بنیادی پابندی جو لگی ہوئی ہے وہ سیفٹی مینجمنٹ کے حوالے سے پی آئی اے کی نااہلی, پی آئی اے کے سی ای او کی نااہلی, کیونکہ وہ خود ان اجلاسوں میں شریک تھے, یہ واحد وجہ تھی جس کی وجہ سے پی آئی اے پہ پابندی لگی. یہ میجر ریزن ہے. اب یہ سن لیں میری بات کہ یہ سیفٹی مینجمنٹ ایک ایسا ایشو ہے, یہی وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے پی آئی اے کا بیڑا غرق ہوا ہے اس وقت, اور جس کی وجہ سے پائلٹ کے درمیان اور پی آئی اے کے سی ای او کے درمیان جو تنازع کھڑا ہوا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ سیفٹی مینجمنٹ ہے, جس کے بارے میں جو سی ای او صاحب جو ہے, جو کہ سرونگ ایئر مارشل بھی ہے, وہ فوجی ذہن رکھتے ہیں, اور وہ سیفٹی مینجمنٹ کو وہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کی بنیاد پہ یہ پائلٹوں سے تنازع شروع ہوا اور یہ پوری پابندی لگی. اچھا سید مصطفیٰ صاحب, یہ سیفٹی مینجمنٹ کے حوالے سے یقینی طور پہ ایک اہم معاملہ ہے, اس کے اوپر تفصیل سے بھی بات کریں گے. میر اکرام صاحب موجود ہیں. اب میر صاحب, بہرحال ایک بہت بڑی نیوز کہہ لیں اس کو, ایک بہت بڑا ایشو کہہ لیں, وہ اس وقت درپیش ہے کہ اس بنیاد پر جو جس طرح سے سید مصطفیٰ صاحب نے بھی سیفٹی مینجمنٹ کے بارے سے بھی کہا, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے چیزیں چل بھی رہی تھی, لیکن بہرحال وزیر صاحب کے جو بیان ہے اس کے بعد سے یہ سارا معاملہ مزید تیزی سے آگے سامنے بھی آیا, اور جو کارروائی ہوئی وہ بھی. کیا مستقبل قریب میں آپ دیکھ رہے ہیں کسی طرح سے اس کو نقصان کی تلافی ہو پائے گی, کیونکہ یہ بہت بڑا معاشی نقصان بھی ہے, آپ کی 6 ماہ تک اگر بالکل فلائٹس آپ نہ آپریٹ کر سکیں ایک مخصوص ریجن کے لیے, تو کیسے آپ دیکھتے ہیں کیا اس نقصان کی تلافی ہو پائے گی؟ اچھا, یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. سب سے پہلے تو جو میرے سی ای او کا میرے دماغ میں بات آئی تھی, اس پریس کانفرنس میں میں موجود تھا بذات خود, جب میں ان کا نام سی ای او کا کسی وجہ سے نہیں لوں گا, ظاہر ہے کسی شخصیت کا نام اس لیے نہیں کیونکہ وہ کسی ارشد ملک صاحب میں لے لیتا ہوں, یہ میں نون لیگ کے دور کی بات کر رہا ہوں. گزشتہ سی ای او پہلے رہ چکے جو کچھ ہی مہینے بعد ریزائن کر کے چلے گئے تھے, جو بیسیکلی ایک انڈین ایئر لائنز کے سی ای او تھے. اس کے بعد وہ پی آئی اے کے ایئر لائن کے سی ای او بنایا گیا ان کو, اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہ گورے, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, بہرحال وہ نواز شریف صاحب کے دور میں آئے تھے اور انہوں نے پھر ریزائن کر دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ اتنی پولیٹکس ہے. ایکچولی جس ایئر لائن کے اندر آپ چاہیں کہ میری مرضی کی ڈشز بنے, میری مرضی کی سواری جائے اور میری مرضی سے سواری آئے, جاؤ جا کے اس کو اٹھا کے لے آؤ, اس کو چھوڑ کے لے آؤ, تو ہم نے تو خود اپنی ایئر لائن کا بیڑا غرق کیا. آج روتے ہیں ہم بیٹھ کے. میرا پہلے بھی پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ اس ایئر لائن کو ہم نے اپنی ذاتی سواری سمجھا, ہر طرح سے جس کو چاہیے
17 ڈشز چاہیے جن میں نہاری بھی ہو, جس میں یہ بھی ہو, اور مجھے سواری کرنی ہے اور انتظار فرمائیے. تو وہ جتنی دیر تک میری لیٹ بھی اپنے آنے کے لیے تمام مسافروں سے بھرا ہوا جہاز موجود ہوتا ہے. یہ ہمارے سیاستدانوں کا وتیرہ رہا, اس پہ کتنے ہنگامے ہوئے, رحمان ملک نے اس کے اوپر کتنی ضلالت بھگتی, اور اس پہ ایک پوری کمپین چلی پاکستان کے اندر کہ یہ پروٹوکول کا کیا سلسلہ ہے. اسمبلیوں میں ہنگامہ ہوا, لیکن پی آئی اے کو جہاں یہ سیفٹی مینجمنٹ یہ سب, جب یہ سیاستدان سانس لینے دیں گے تو وہ ادارہ چلے گا. اس ادارے کے اوپر ہر سال میں کتنے تو سی او آپ چینج کر دیتے ہیں پکڑ کے. جس کی حکومت آتی ہے سب سے پہلے وہ چاہتا ہے میرا ایم ڈی ہے, میرا سی او ہے, میرا ہی اس پہ حکومت ہو. بھئی کیوں حکومت ہو؟ اس ادارے کو آپ اکیلا چھوڑ دو, اس ادارے کو ادارہ بناؤ. آپ نے اس کو اپنی ذاتی سواری, اپنے ڈرائیور, اپنے کپتان, کچھ طریقہ کار ہوتا ہے سر. ایک ادارہ چلانے کے لیے ایک ڈیفرنٹ طریقہ کار ہوتا ہے. اب ہم پی آئی اے کو, ادارے کو برا کہہ رہے ہیں, ہم اپنی غلطی نہیں مان رہے. اس میں پی آئی اے کا کیا قصور ہے؟ ہم نے ان کے سارے تاریں تو چھیڑ دی, ہم نے ان کے سارے اصول توڑ دیے, ہم نے ان کے سارے قوانین توڑ دیے. ایکسٹرا اوور نقصان کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ یہ جو تلافی آپ کے خیال میں ممکن ہے؟ اس میں یہ دیکھا جائے کہ آپ کے جو لا ایکسپرٹس ہیں یا آپ کے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اس میں اپیل کی آپ کو گنجائش دی ہے. کہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف پی آئی اے ایک کمپنی نہیں ہے جس پہ پہلی دفعہ کوئی پابندی لگی ہے یا جس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے. اس کے اندر یہ نہیں کہ یہ 6 مہینے ہی رہ گی یہ پابندی, یہ کم کی جا سکتی ہے اگر تو ٹائم کے اوپر وہ آپ اپیل کر دیں. سید مصطفیٰ صاحب سے مزید اس کے اوپر, مصطفیٰ صاحب ایسی اطلاعات ہیں یقینی طور پہ کہ پاکستان اپیل میں جائے گا, یقینی طور پہ جانا بھی چاہیے. کیا آپ کے خیال میں اس کی کوئی تیاری نظر آ رہی ہے اور وہ کچھ اثر کرے گی بھی؟ اور دوسرا جو سیفٹی مینجمنٹ کے حوالے سے بھی بتائیے گا, جو آپ تفصیل سے بتا رہے تھے, اس میں کیا بیسک ایشو ہے کیا, اور جس وجہ سے یہ اتنا ایک کنسرن شو کیا گیا اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے 6 ماہ تک فلائٹس کو معطل کیا گیا؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو پی آئی اے اس کو ریورس کرا سکے گی یا نہیں کرا سکے گی, یہ اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ وہ اگلے ہفتے تک انہوں نے اپیل کرنی ہے, جس کے نتیجے میں یہ ریورس ہو سکتا ہے. لیکن اس میں وہی ساری باتیں ہوں گی کہ ان کو شو کرنا ہوگا کہ سیفٹی مینجمنٹ کے لیے جو حفاظتی جو ہے معاملات جو ہے اس کی کمپلائنس کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے. اس کے لیے جو یہاں پہ جو لوکل سطح پہ جو ہے, جو سیاری ہے, جو وہ ہے, اس میں سب سے پہلے تو ان کو پائلٹوں کے ساتھ یہ تنازعہ ختم کرنا ہوگا. اگر پائلٹوں کے ساتھ تنازعہ ختم نہیں ہوتا تو سیفٹی مینجمنٹ کا ایشو کھڑا رہے گا, کیونکہ پائلٹوں کی تنظیم پالپا جو ہے وہ اس معاملے میں سب سے زیادہ اس وقت ریزسٹنٹ ہے. سب سے زیادہ جو 6 مہینے 8 مہینے میں جو جنہوں نے مزاحمت کی ہے یہ سی ای او ارشد ملک کے سامنے, وہ پالپا ہے. جو ایئر مارشل صاحب جو ہیں انہوں نے آ کے پی آئی اے کے باقی اسٹاف پہ تو باقی معاملات پہ تو انہوں نے وہی فوجی ذہنیت کا جو ہے اطلاق کیا اور اس پہ کنٹرول کر لیا. ان کی یونین سازی پہ بھی پابندی لگا دی, اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا میں جو کاروائی, جو کسی نے کچھ بولا تو اس کو ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. لیکن پائلٹوں کے اوپر وہ قابو نہیں پا سکے ہیں, اور یہی سیفٹی مینجمنٹ بنیادی ایشو ہے جس کے اوپر پائلٹوں کے ساتھ ان کا تنازع کھڑا ہوا ہے. اور وہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے سیفٹی مینجمنٹ کے معاملات میں کمپرومائز نہیں کیا تو پھر ہم جو ایئر فورس کے جو ریٹائرڈ پائلٹ ہیں ان کو لے کر واپس آ جائیں گے. لیکن اب چونکہ ان کو یہ ڈیسیجن ریورس کرنا ہے تو آپ نے آج کی پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی وزیر ہوا بازی کی, جس میں انہوں نے اپنی حکومت کی طرح ایک یو ٹرن لیا ہے. اس پائلٹ کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ جاری لائسنس نہیں تھا بالکل, کراچی حادثے ہوا تھا. حالانکہ 10-12 دن تک ان کی انٹیگریٹی کے اوپر کوشچن, ٹرول بریگیڈ جو ہے ان کی انٹیگریٹی پہ کوشچن اٹھاتا رہا مسلسل. آپ سوشل میڈیا کی پوری کمپین دیکھ لیں. لیکن مجھے نظر آ رہا ہے, یہ لگ رہا ہے کہ ایئر مارشل صاحب جو ہیں, جو چیف ایگزیکٹو سی ای او ہیں, وہ اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ گھٹنے ٹیکنے پہ ان کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے. کیونکہ یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے گراؤنڈ ہینڈلر پی آئی کے دوسرے اسٹاف کو کنٹرول میں کر لیا. اب معاملہ آ گیا انٹرنیشنل ایجنسیز کا, اب بزنس کا معاملہ آ گیا ہے. آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, پائلٹوں کے ساتھ گھٹنے ٹیکنا پڑیں گے آپ کو, کیونکہ پائلٹوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی میں آپ کو بیان کر دوں گا. جب آپ نے سیفٹی مینجمنٹ کے حوالے سے کوشچن کیا ہے مجھ سے, میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو ایئر مارشل صاحب جو آئے ہیں پی آئی اے میں, ان کی ذہنیت وہی مینٹیلٹی, وہی جس طریقے سے وہ فوج میں اپنے اسکواڈرن کو چلاتے تھے یا جس طریقے سے اپنے جو بھی میں فوج کے معاملات میں زیادہ. سید مصطفیٰ صاحب ٹھیک ہے وہ ایک فوجی ہیں, ساری چیزیں, لیکن فوج تو سب سے پروفیشنل ادارہ, اور ایئر فورس کی بات کریں وہاں تو سیفٹی مینجمنٹ سب سے زیادہ اس پہ خیال رکھا جاتا ہے, چونکہ انہوں نے. بالکل آپ کی غلط فہمی دور کر دیتا ہوں احمد, میری بات سن لیں صرف پوری, ٹھیک ہے. ایئر فورس کی سیفٹی مینجمنٹ ایک الگ معاملہ ہے اور کمرشل ایئر لائنس کی سیفٹی مینجمنٹ ایک الگ معاملہ ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں
کہ ایئر فورس میں ٹارگٹ اچیو کرنا آبجیکٹیو ہوتا ہے. ڈسپلن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. پائلٹ کو کوئی ٹارگٹ دیا جاتا ہے, اس کو وہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. اچھا, سیفٹی کا ان کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ اگر دو چیزوں میں سے ایک آپ نے انتخاب کرنا ہے, یعنی پائلٹ کی لائف اور ایروپلین, جی, تو اس میں سے ایروپلین کتنا ہی ایکسپینسو کیوں نہ ہو, پائلٹ ایجیکٹ کر جائے گا. پائلٹ لائف از فرسٹ. دس از دا بیسک جو پرنسپل ہے جو ان کی سیفٹی مینجمنٹ کا ہے. کمرشل ایئر لائن میں یہ بالکل ریورس ہے. کمرشل ایئر لائن میں پائلٹ جو ہے وہ لاسٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ 200-300 پیسنجرز کی لائف ہوتی ہیں, آن اسٹیک ہوتی ہیں. تو ان کے ہاں یہ نہیں ہوتا. آپ کو کبھی یہ نہیں سنیں گے کہ آپ کو ایئر فورس کے طیاروں کی کئی خبریں آئیں گی دنیا بھر میں کہ پائلٹ ایجیکٹ کر گیا, لیکن آپ کو کبھی آج تک کوئی کمرشل پائلٹ یہ کہتے ہیں. لیکن سید مصطفیٰ صاحب, ان کی سیفٹی مینجمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ آبادیوں پہ گرنے سے طیارے کو بچائیں, اور پائلٹ جو ہیں ایئر فورس کے دنیا بھر میں تقریباً وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ اگر کریش لینڈ بھی کرنا ہے جہاں پر وہ آبادی کو بچائیں. تو اگر آبادی کو بچانے کے بارے میں اتنی ان کی تربیت ہے, تو کیوں کوئی جان بوجھ کے مسافروں کی جان کو اس کے اوپر کمپرومائز کرنا؟ میں صرف سیفٹی سٹینڈرڈز کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں پائلٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی پائلٹ, ایئر فورس کا پائلٹ اگر جہاز میں سوار ہے تو جب جہاز بالکل آبادی سے بچانے کی وہ پوری کوشش کرے گا, اپنی جان پہ کھیل جائے گا, شہادت کے درجے پہ بھی فائز ہو جائے گا. لیکن جب بالکل آخری لمحہ ہوگا تو وہ اس کو خودکشی کے اس میں نہیں لے کے جائے گا, وہ ایجیکٹ کرے گا اپنے آپ کو. جبکہ پی آئی اے کا جو کمرشل پائلٹ ہے وہ آخر دم تک اگر 300 پیسنجر موجود ہیں وہ ایجیکٹ نہیں کرے گا. دیکھیں, آپ دیکھ لیں, دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کمرشل ایئر لائنز کوئی ایک واقعہ مجھے بتا دیں جس میں جہاز گر رہا تھا, تباہ ہو رہا تھا, اور پائلٹ جو ہے جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے کود گیا ہو. کیونکہ ان کے اس میں بک میں یہ چیز ہے ہی نہیں. چاہے وہ سڑک پہ گر رہا ہو, چاہے وہ دریا میں گر رہا ہو, چاہے وہ سمندر میں گر رہا ہو, وہ آخر دم تک جہاز کی کاکپٹ میں رہے گا کمرشل ایئر لائن کا پائلٹ. یہ بنیادی ڈفرنس ہے سیفٹی مینجمنٹ کا. ارشد ملک صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت ساری ایسی فلائٹ جو ہیں جو کہ سٹینڈرڈ کے اوپر پورا نہیں اترتی تھی کمرشل ایئر لائن کے تقاضوں کے مطابق, اس کو بھی چلانے پہ مجبور کرتے تھے پائلٹ کو. ابھی حال میں فروری یا جنوری کی بات ہے کہ ایک فلائٹ آئی ہے ادھر سے, اور اس میں جو ہے اس کی جو ٹیل ہے اس میں کولنگ سسٹم کام نہیں کر رہا تھا. جہاز کی سیفٹی کو کوئی خطرہ نہیں تھا, لیکن اندر ونگز تک کی آدھے جہاز میں جو ہے وہ کولنگ سسٹم بالکل ختم ہو گیا تھا. جہاز بالکل مطلب جو پیسنجر تھے ان کا برا حال ہوا تھا. اس جہاز کو اسلام آباد یا لاہور سے کراچی لایا گیا, اور کراچی اس لیے لایا گیا کہ ادھر جو ہے وہاں پہ ہینگر وہیں پہ مینٹیننس اور ریپیئر ہونی تھی. لیکن اس ایسی صورتحال میں جب درپیش ہو تو جہاز کو خالی لایا جانا چاہیے تھا. جو پیسنجرز کی جو وہ ہے ان کی جان بچانا مقدم ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ مینٹیلٹی جو ہے وہ ڈسپلن ہے کہ ڈو وٹ از آرڈرڈ. لیکن جو پائلٹ جو ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں, وہ ایک انٹرنیشنل ایجنسی ایک تنظیم کے رکن بھی ہے, ان کی یونین سازی بھی ہے, وہ اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور یہ بنیادی تنازع ہے جو کہ پی آئی اے میں اس وقت جو یہ پورا پائلٹوں کا کر دیا, پائلٹس کا انتظامیہ کے ساتھ. جی اچھا, میر اکرام صاحب اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا. آپ سے میں اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا, ہم نے دیکھا کہ ابھی جو حالیہ خاص طور پہ وزیر صاحب نے بیان بھی دیا, اس کے بعد جو چیزیں ایک لسٹ بھی سامنے آئی, اس میں سے کچھ کو معطل بھی کر دیا جن کے ثابت ہو گئیں کہ ان کے جو لائسنس تھے وہ جعلی تھے یا اس کے اوپر کچھ بھی متنازع تھے. لیکن وہ ظاہری بات ہے کہیں سے تو ایشو ہوئے ہوں گے لائسنس, اور وہ ٹریک کیا بھی جا سکتا ہے. ان عناصر کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی, اگر ہوگی تو کون کرے گا وہ کارروائی؟ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بالکل, وہ جس طرف آپ کی نشاندہی ہے کہ سول ایویشن ایشو کرتی ہے, ان کا ایک پروسیجر ہے, اس کے بعد ان کو یہ لائسنس فار 6 منتھ ایشو کیا جاتا ہے, پھر وہ رینیو ہوتے ہیں, دوبارہ ان کو وہ رینیو کروانا پڑتا ہے. یہ ایک پروسیس ہے, ہر پائلٹ کو وہ اپنا وہ کرنا پڑتا ہے. اب لیکن جہاں تک تعلق ہے آپ کا کہ یہ جو یونین اور پھر یہ سارے پرابلمز, کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں پہ یونین جو ہے نا وہ ایک حد تک ہی ہونی چاہیے. اب جس میں سول ایویشن کے اندر یونین کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ ادارہ ہے کہ جس میں ڈسپلن بہت ضروری ہے, لوگوں کی جانیں ہیں اور ساری چیزیں, یہ قانون کا حصہ ہے کہ ان کو آپ ادھر یونین نہیں ہو سکتی ہے.
اب اگر یہاں پہ بھی اور ڈاکٹرز کی یونین جہاں لوگوں کی جانوں کی دو پہ لگتی، کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں پہ اگر آپ سٹرائک کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہے، ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے. تو اس حوالے سے ایسے اداروں میں یونین نہیں ہو سکتی. یہ وہ ادارے ہیں، کل کو پھر کہیں گے جی فوج میں بھی یونین بنا دیں، پھر ادھر بھی محاذ پہ کھڑے ہیں کہیں جی نہیں لڑتے ہم، یہ پڑھا ہے. تو یہ پھر کچھ ادارے ہیں جہاں یونین کی بالکل اجازت نہیں ہے. بالکل یونین میں لوگ جو ہے اپنی مراحت کے لیے کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر فوج میں یونین بنا جائے گی تو پھر کس کے لیے مطالبہ کیا کریں گے وہ؟ نہیں، میں آپ کی بات سے بالکل متفق نہیں ہوں. وہ مراد کم کرنے پہ کریں. جہاں پہ جانوں کی حفاظت کا معاملہ آ جائے، یہاں اپنی جان دینے کا معاملہ آ جائے، اور ظاہر ہے آپ کو کھڑا ہونا ہے، یہ آپ کا ڈے فرسٹ سے آپ کا مشن ہے. آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ اپنی پوسٹ نہیں چھوڑ سکتے، آپ اپنا پلین نہیں، جیسے آپ نے کہا پلین نہیں چھوڑ سکتے. آپ وہاں یونین کی طرح لے کر آ گئے. ادھر یونین کا کام ہی نہیں ہے. ایک بندہ سنگل وہ پورے 200 400 500 لوگوں کی ذمہ داری لے کر یونین بنا کے بیٹھ جائے. ڈاکٹر ہے وہ پورے ہاسپٹل میں یونین بنا کے بیٹھ جائے. اس طرح تو کل ججز اپنی یونین بنا کے بیٹھ جائیں گے کہ فیصلہ جو ہے وہ یونین کی مرضی سے ہوگا. تو کچھ اداروں میں یونین نہیں ہوتی، نہیں ہونی چاہیے. چلے ہمیں بریک پر بھی تھوڑی سی اس میں تصحیح کر دوں کہ پائلٹوں کی جو یونین ہے وہ کسی سیاسی یونین، وہ سیاسی یونین نہیں ہے. وہ اس بات کی ذمہ دار ہے باقاعدہ، اور اس بات کی ذمہ دار ہے کہ جو مینجمنٹ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہے کسی بھی پائلٹ کو جہاز میں جانے کے لیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ دنیا بھر کی دیگر تنظیموں کا جو ہے، بین الاقوامی تنظیموں کا ایک کنسورٹیم جس کا وہ حصہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پائلٹوں کی تنظیم کے بغیر ریگولیٹری ریکوائرمنٹ پوری کی جا سکتی ہے. مصطفیٰ صاحب بہرحال ہم سیاسی انفلوئنس تو دیکھتے ہیں، ہمیں بالکل بریک پہ جانا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو جعلی پائلٹس کا یا ان کے جعلی لائسنس کا جو معاملہ سارا کھڑا کیا گیا، جو بھی اس کے پیچھے ہو، اس سے کیا مقصود تھا؟ یہ ایک چیز تو ہم نے دیکھ لی، جو فوری نتیجہ اس کا آیا کہ پابندی لگ گئی وہ 6 ماہ تک. اس کے علاوہ بھی جو لوگ اتنے غیر ذمہ دار بیان ایک دے دیا اور اس کو بنیاد بنا کے اب کیا مستقبل میں کچھ مزید چیزیں بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں میں اس کا جواب مختصر نہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں مختصر بتا دوں. یہ 2-3 کا ٹولہ ہے جو کہ اپنا کہتے ہیں سول ایویشن اور PIA میں جو ہے ایک حاضر سروس ایئر کموڈر ہیں جن کو باقاعدہ جو ہے ان کی رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل بنایا. وہ 1-2 روز پہلے ریٹائر ہوئے ہیں، اور انہوں نے سارا قضیہ شروع کیا ہوا، وزیر ہوا بازی کو بھی پھنسایا اور یہ پائلٹوں کے اوپر یہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی کیونکہ ان کو پتا تھا پابندی آنے والی ہے. وہ خود سول ایویشن کے ڈائریکٹر جنرل بننا چاہتے ہیں. آج ہی ایک اشتہار چھپا ہے ڈائریکٹر جنرل کی اسامی کا، وہ ٹیلر میڈ اشتہار شائع بنایا گیا ہے ان صاحب کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. آئندہ چند دنوں میں جب ڈائریکٹر جنرل اپوائنٹ ہوگا، میر صاحب ادھر بیٹھے ہوئے کنفرم کر لیجیے گا کہ وہ ایئر کموڈر ہوں گے، اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیجیے گا کہ وہ جو ہے وہ ابھی اس سے پہلے کیا رہ چکے ہوئے ہیں. جو میں نے جس طرف اشارہ کیا ہے آپ دیکھ لیجیے گا، اس کو کنفرم کر لیجیے گا. نہیں، اس سے پہلے وہ کیا رہ چکے ہیں؟ وہ کسی اور ملک کی آرمی میں تھے یا وہ پاکستان آرمی میں تھے؟ وہ انڈین آرمی سے آ رہے ہیں، وہ کدھر سے آ رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر پاکستان آرمی کا کوئی بندہ آ کے نہ ڈپارٹمنٹ سنبھالتا ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ نہیں دے سکتے کہ ٹیلر میڈ. نہیں، اگر کوئی ٹرینڈ بندہ آ کر آپ کے ملک کا، اپنے ہی ملک کا شہری، بے شک وہ پاکستان آرمی میں رہا ہو، آپ کے ادارے کو ٹھیک کرنا چاہے، کرپشن سے پاک کرنا چاہے، تو پرابلم کیا ہے؟ ہمیں بالکل بریک پہ جانا ہے. بہت شکریہ سید مصطفیٰ صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم معاملات ہیں ان پہ بات کریں گے، خاص طور پہ یہاں برطانیہ کے حوالے سے. دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سگنیچر ٹاک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناظرین اب پروگرام کے حصے میں بات کریں گے برطانیہ کی، جہاں پر جو کرونا وائرس ہے اس کو روکنے کے لیے، اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، آہستہ آہستہ اس کو کم کیا گیا، اور جو ہم نے حالیہ ہفتے کا روز دیکھا اس میں بہت ساری مزید جگہیں بھی کھول دی گئیں، اور جو حالات ہیں وہ اب نارمل ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں. بارز بھی کھل چکی ہیں، کیفیز بھی کھل چکے ہیں، ریسٹورنٹس بھی کھل چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو عبادت گاہیں ہیں وہ بھی کھول دی گئیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا جو مارکیٹس تھیں وہ اوپن کی گئیں، شاپنگ مالز کو کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی، اور جو نان ایسینشل شاپس تھیں وہ بھی کھل گئیں. یوں آہستہ آہستہ بظاہر جو کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی تقریباً
تمام اشیاء ہی بند تھیں، کاروباری مراکز بھی بند تھے، وہ آہستہ آہستہ سے کھل رہے ہیں اور زندگی معمول کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن یقیناً اس کی ایک بہت بھاری قیمت جو ہے وہ ادا کی ہے۔ برطانیہ نے تقریباً 2,85,000 افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے اور 44,000 کے قریب جو افراد ہیں اس سے زیادہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یقیناً ان کی فیملیز کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے اور ہم پوری طرح سے ان کے ساتھ اس صدمے میں شریک بھی ہیں، لیکن بہرحال جو زندگی ہے اس کو واپس معمول کی طرف آنا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ سے معمول کی طرف آ بھی رہی ہے۔ ہم بات کریں گے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ کیسے ہوگا، اور جو خصوصی طور پر SOPs بنائے گئے ہیں مختلف انڈسٹریز کے لیے، مختلف معمولات زندگی کو سر انجام دینے کے لیے، کتنا ممکن ہوگا ان کے اوپر پوری طرح سے عمل کرنا اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے سوشلائزیشن بھی کرنا اور ایک دوسرے سے میل جول بھی قائم کرنا۔ یہاں پر اسٹوڈیوز میں میر اکرام حسین صاحب موجود ہیں، جبکہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے سید مجتبیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ دوبارہ سے موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ میر اکرام صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں بھی، یقینی طور پہ آپ بھی جو آپ کا سوشل سرکل ماشاءاللہ اور پھر آپ رابطے میں رہتے ہیں کافی کمیونٹی سے بھی، آہستہ آہستہ یقینی طور پہ حالات نارمل ہو بھی رہے ہیں اور معمول کی طرف آ بھی رہے ہیں، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں کو؟ اچھا، کافی حد تک تو لاک ڈاؤن جو کھلا 4 جولائی سے، اس میں تمام لاک ڈاؤن نہیں کھلا، کچھ آفیسز ابھی بھی بند ہیں، سکولز بند ہیں، اچھا جم بند ہے، جی جم بند ہیں۔ اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو اب کچھ 9 جولائی سے کچھ کھلے گا، کچھ جو ریسٹورانٹس ہیں یا کچھ اور آفیسز ہیں انہوں نے اپنی ڈیٹس سیپریٹ رکھی ہیں۔ کچھ لوگ آبزرو کر رہے ہیں کہ بھئی کیا رزلٹ آتے ہیں اس لاک ڈاؤن میں، کچھ ان کے ایک تجسس ہے، لیکن جو سب سے اہم بات ہے لوگ باہر آ رہے ہیں، لوگ کافی عرصے سے گھر میں تھے، خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے پرسنلی، کچھ دوست بڑے دنوں کے بعد ملے ہیں، کچھ دوست کہتے ہیں کہ چلیں باہر چل کے ریسٹورنٹس میں کھانا کھاتے ہیں، کچھ باہر نکلے ہیں شاپنگز کے لیے نکلے ہیں، ان کی فیلنگز بدل رہی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو احتیاط کی ضرورت ہے وہ تو ہے، خطرہ ہے، سیکنڈ ویو کا بہت بڑا خطرہ ہے۔ لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے لیکن ابھی وائرس ختم نہیں ہوا۔ نہیں، وائرس ختم نہیں ہوا۔ یہ آج آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ اس سے افیکٹ کر چکے ہیں یا جن کے گھر میں کوئی افیکٹ کر چکا ہے، وہ لوگ بہت خوفزدہ بھی ہیں اور افسردہ بھی ہیں، تو وہ لوگ ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ پھر بتائیں گے آپ کو کہ احتیاط کتنی ضروری ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ احتیاط ابھی بھی ضروری ہے، بالکل اس کے حوالے سے مزید گفتگو بھی کریں گے۔ سید مجتبیٰ صاحب، یقینی طور پہ ایک جو اچھی ساری اس صورتحال میں بات یہ ہے کہ عبادت گاہیں کھل گئی ہیں، تقریباً 3 ماہ یا اس سے بھی کچھ عرصہ زیادہ بند رہیں۔ ہم نے دیکھا مساجد خاص طور پہ عید کے حوالے سے بھی اس طرح سے اجتماعات نہیں ہو سکے، جو جمعے کی نمازیں ہیں اب الحمدللہ مساجد بھی اوپن ہو گئی ہیں باقاعدہ طور پر یہ 3 جولائی سے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی خصوصی SOPs بنائے گئے ہیں اور کیا ایسے اقدامات ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر نمازیوں کو یا عبادت کرنے کے لیے جو افراد ہیں وہ وہاں پہ آنا چاہتے ہیں ان کو آنے کی اجازت دی گئی ہے؟ نہیں تھا، کیونکہ جو معیشت کا پہیہ جو ہے اس کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ نکالنا تھا، اور وہ حکومت نے جو ان کے اس میں تھا، دائرہ کار میں تھا، ان کے بس میں تھا، انہوں نے کیا اور اس طرح کے SOPs بھی جاری کیے۔ لیکن کیا یہ SOPs قابل عمل ہوں گے، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ میری اس مسجدوں کے حوالے سے بھی 1-2 مسجد کے ائمہ کرام سے بھی بات ہوئی ہے، اور میری 1-2 ریسٹورنٹس کے مالکان سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ بہت سارے ریسٹورنٹ، بلکہ بڑی تعداد جو ہے، اور اس میں بڑی بڑی چینز بھی شامل ہیں، وہ ابھی تک ان SOPs پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ کے مالک نے، جن کی کئی برانچیں ہیں، مجھے بتایا کہ ہم ان SOPs پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں کہ ایک برانچ کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ 3 سے 5 ہزار پاؤنڈ کے اخراجات آ رہے ہیں، یعنی کہ سکرینز بنانی ہے اور اس کے علاوہ ٹریننگ کرنی ہے، بہت سارے حفاظتی اقدامات اٹھانے ہیں، سینیٹائزر، اور کہتے ہیں سٹاف بڑھانا ہے، جو کہ کہتے ہیں لوگوں کو جو ہے ایک لمیٹڈ تعداد میں لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دیں گے۔ تو یہ سارے اخراجات جو ہے وہ اتنے زیادہ ایکسپینسو ہیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ جتنا ہم نے کووڈ کے درمیان ٹیک اوے کا سلسلہ شروع کیا تھا،
ہم اسی سلسلے پہ اکتفا کریں گے اور آگے دیکھیں گے کہ صورتحال کہاں جاتی ہے، کیونکہ ہم ٹیمپرری طور پہ فی برانچ 3 سے 5,000 پاؤنڈ کے اخراجات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ریکور نہیں ہوگا ہمیں اس کا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ٹیک اوے پہ چلتے رہیں۔ یہی حال کچھ مساجد کا ہے کہ کچھ مساجد جو ہیں وہ تو یہ افورڈ کر سکتی ہیں، لیکن چھوٹی مساجد جو ہیں یا جن کی جو ہے کہتے ہیں انکم اتنی زیادہ نہیں ہے، ظاہر ٹرسٹ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ ہر نماز میں اور اس میں جو ہے سیکیورٹی گارڈ کا بندوبست کریں، اسٹاف کا بندوبست کریں۔ والنٹیئرز کسی حد تک کام کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ذمہ داری کا معاملہ جب آتا ہے والنٹیئر ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی والنٹیئر جو ہے وہ ایس او پی پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتا تو ٹرسٹ یا جو بھی مسجد کی انتظامیہ ہوگی وہ ذمہ داری ہوگی، وہ انسریبل ہوگی۔ تو والنٹیئر کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اس کو عمل درآمد کرانا ہے ہر حال میں، تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو ایک پیڈ اسٹاف ہی کرے گا نا۔ اب والنٹیئر تو کوئی ذمہ داری لیے بغیر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح ٹیک اویز کا اور ریسٹورینٹ کا بھی معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں کا ڈیٹا کا بڑا مسئلہ آ گیا ہے کہ ان سے کہا ہے کہ آپ اپنی ڈیٹیلز پرووائڈ کریں، بہت سارے لوگ اپنی ڈیٹیلز پرووائڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تاکہ ان کو ٹریس اور ٹریک نہ کیا جا سکے، تو پھر وہ ریسٹورینٹ میں نہیں آئیں گے۔ تو ایک لمیٹڈ نمازیوں کے لیے یا لمیٹڈ کسٹمر کے لیے جو ریسٹورینٹ کا معاملہ ہے، اس کے لیے جو مالکان ہیں، ٹرسٹ ہیں، بہت سارے اس یہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم کچھ عرصہ اور انتظار کریں اور صورتحال کو دیکھیں کہ وہ کس نہج بیٹھتی ہے، کس نہج پہ بیٹھتی ہے، اور مزید چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں۔ میر صاحب، یہ کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا سید مشتبہ صاحب نے۔ یقینی طور پہ جو ایس او پیز ہیں وہ بظاہر کافی اسٹرکٹ ہیں، اگرچہ وہ ہماری سیفٹی کے لیے ہی ہیں، لیکن کتنا پریکٹیکل ہیں اس حوالے سے بتائیے گا، خاص طور پہ ریسٹورنٹس کے حوالے سے بھی، اور یہ جو شاپنگ مالز میں اور اس طرح کی پبلک مقامات جو دیگر ہیں۔ اچھا، نمبر 1 یہ دونوں جگہیں بہت اہم ہے، شاپنگ مال بھی اور ریسٹورنٹس میں لوگ جاتے ہیں۔ اب ادھر جو ڈسٹینسنگ کا معاملہ ہے وہ بڑا کیئرفل معاملہ ہے، بہت ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ اسکرینز کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی ٹیبلز ہیں وہ دور دور ہیں، یہ نہیں کہ نیکسٹ ٹو انادر ٹیبل آپ بیٹھ جائیں۔ کوشش کریں جو ہمارے خود جائیں تو تھوڑا سا خود بھی احتیاط کریں، فاصلے سے بیٹھیں۔ اور ہر قسم کے لوگ جا رہے ہیں، کوئی کسی کو بتاتا نہیں۔ اس میں بڑا خطرناک جو پہلو ہے، جو لوگ اگر افیکٹ کر چکے ہیں یا سمٹمز ہیں، وہ کبھی آپ کو بتائیں گے نہیں کہ میں ابھی 2 ہفتے بعد باہر آیا ہوں اور میں جو یہ معاملہ ہے یا کچھ مجھے فیلنگ ہے، یا وہ حضرات اگر ان کو کچھ ایسا فیل ہوتا ہے تو ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ گھر سے نہ نکلیں، وہ باہر نہ نکلیں، کیونکہ لوگوں کی جان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ریسٹورنٹس جو ہیں وہ ایک بڑا ہی کٹھن معاملہ ہے۔ پھر سوشل ڈسٹینسنگ نہ صرف کہ آپ کی اسٹاف کے معاملے میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ ہے۔ اب کوئی آرڈر لینے کا معاملہ ہے یا آپ جس پیپر کو ٹچ کر رہے ہیں اس کو بار بار آپ مینیو کو، تو سیکنڈ آئے گا وہ مینیو، پھر اسی کو آپ ٹچ کریں، آپ سے پہلے کوئی اور ہو کے گیا ہے، پھر وہی ٹیبل ہے اس کو کلین کرنا ہے، پھر وہ جو ایریا ہے۔ تو اس حساب سے واقعتاً جو ریسٹورنٹس کی جو ایس او پیز ہے وہ بہت مشکل ہے۔ پھر وہ ڈیٹیلز جو ٹریک کرنے کا معاملہ جو ان کا ہے، ٹریس اینڈ ٹریک، اس طرح سے کچھ معاملات بنائے ہوئے ہیں، تو اس میں نمبرز، ایڈریس، پوسٹ کوڈ، آپ کو ایڈوانس بکنگ، تو یہ سارا، یہ تو چلو ایک پروسیجر ہے جو بہت ڈیفیکلٹ ہے، بہت ڈیفیکلٹ پروسیجر ہے۔ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، چونکہ ہمیں نہیں پتہ یہ وائرس کب مکمل طور پہ ختم ہو، ہم تو یقینی طور پہ دعا گو ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہمیں اس کے ساتھ ہی کچھ عرصہ رہنا پڑتا ہے، اور یقینی طور پہ اب کچھ عرصہ تو ہم نے لاک ڈاؤن کر کے دیکھ لیا، اور اس کے جو مثبت اثرات ہیں، منفی اثرات ہیں، دونوں کو ہم نے مشاہدہ کر بھی لیا، لیکن بہرحال اگر کچھ طویل عرصے کے لیے انہی ایس او پیز کے ساتھ اس وائرس کے موجود ہوتے ہوئے ہمیں رہنا پڑتا ہے، تو آپ کے خیال میں کتنا ممکن ہو پائے گا کہ لوگوں کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے، عادات میں کچھ جو ہے وہ تبدیلی آ جائے؟ یہ بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اب یہ وائرس ساری زندگی کا ساتھی ہے، یہ اللہ نہ کرے، لیکن نہیں یہ تو مطلب رہنا ہے نا، کیونکہ فلو کے آج بھی جی پی جو ہے وہ ایوری ایئر آپ کو بلاتے ہیں کہ آپ کا جی ڈیو ہے، یا ان کا ایک پروسیجر ویکسینیشن، اب فلو ڈیو ہے۔ اس کنٹری میں فلو سے لوگ مرتے ہیں، برٹن میں ایک تعداد ہے سالانہ اگر آپ نوٹ کریں تو اس کے تحت وہ ایوری ایئر فلو سے ایک اموات سامنے آتی ہیں۔ تو انہوں نے ویکسینیشن فلو کی شروع کی ہوئی ہے، پھر ادھر کا انوائرمنٹ ہے، موسم ہے، یہاں پہ ایک خاص ایج کے لوگ اکثریت فلو سے مرتے ہیں، وہ یہ سامنے آئی ہے چیز، ریسرچ میں ہے، آن لائن ان کی تعداد موجود ہے۔ لیکن جہاں تک اس وائرس کا تعلق ہے، اب اس کی ویکسینیشن آئے گی اور پھر اسی طرح لوگوں کو ویکسینیشن لگے گی،
کہ بھئی آپ پہلے سے ویکسینیشن کروا لیں. تو یہ ہسٹری تو بن گئی, وہ دنیا میں کتنے لوگ مر گئے. اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس خوف کے ساتھ ہی لوگ ہیں. پھر جب ویکسینیشن آ گئی تو اللہ نہ کرے سیکنڈ ویو آئے, اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو, لیکن اس کے لیے یہ لوگ تیار ہیں. اس کی انہوں نے پہلے سے ایس او پیز بنا کے ہاسپٹلز کو, ایمبولینس سروسز کو, یونیورسٹیز کو اور دوسرے اداروں کو پہلے سے انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر سیکنڈ ویو آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے. اور اللہ نہ کرے سیکنڈ ویو جس طرح ہر ملک میں ہوا ہے, اٹلی میں ہوا ہے اور یورپین کنٹریز میں ہو رہا ہے اس وقت, رومینیا میں ہو گیا ہے کہ دوبارہ سے انہوں نے لاک ڈاؤن ختم کیا, دوبارہ شروع ہو گیا. تو یو سی اگر برٹن میں آتا ہے تو ہم مطلب بہت خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے. لوگوں کو احتیاط کی بڑی ضرورت ہے. احتیاط ہی یقینی طور پہ اس کو لوگوں کو بچا سکتی ہے. اچھا سید مصطفیٰ صاحب, ہم نے دیکھا ابھی لیسٹر جو ہے دوبارہ سے اس کو لاک ڈاؤن کیا گیا, باقی جگہوں پر تو انگلینڈ میں کھولا گیا اور جو باقی جگہیں ہیں ان میں بھی ان کی ڈیٹس ہمارے سامنے ہیں. تو کیا یہ اسٹریٹجی کام کرے گی؟ اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ڈیٹا کی بنیاد پر اس بات کو جج کر لیا جائے گا کہ کہاں پر زیادہ خطرہ ہے اور پھر وہ ایریا جو ہے اس کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے, بجائے اس کے کہ اکراس دی کنٹری یا اکراس دی ریجن سب جگہوں کو اس طرح سے بند کیا جائے. تو آپ کے خیال میں کتنا یہ فیزیبل ہوگا, کتنا پریکٹیکل ہوگا؟ دیکھیں اس بارے میں کوئی حتمی رائے دینا بہت مشکل ہے, کیونکہ دیکھیں لوگوں کی, اگر آپ ایک جگہ سے لوگوں کو لاک ڈاؤن کریں گے بھی اس طرح پک اینڈ چوز کریں گے, پاکٹس ہوں گے جن کو آپ بند کریں گے, تو وہاں سے لوگوں کی بعد میں کیا موبلٹی کو بھی آپ ریسٹرکٹ کریں گے؟ تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے, لیکن اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک بڑا ہی ڈیفیکلٹ معاملہ ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ معیشت کو رول بھی کرنا ہے, چلانا بھی ہے, اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کووڈ کے ساتھ جیسے کہ میر صاحب نے فرمایا کہ زندہ بھی رہنا ہے, تو ان ریگولیشنز کے اوپر بھی عمل کرنا ہے. تو یہ بات شاید پچھلے پروگراموں میں بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی, یہ مختلف اسٹریٹجیز چینج ہوتی رہیں گی. ابھی انہوں نے مختلف, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ لیسٹر کو بند کر دیا, یہ کیا, یہ اسٹریٹجیز ابھی آئندہ آگے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے ان میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی. لیکن یہ معاملہ چلتا رہے گا اسی طریقے سے, اور بہت سارے فیزز آئیں گے جس میں آپ دیکھیں گے. سیکنڈ پیک کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا, سیکنڈ پیک کے بارے میں گورنمنٹ اتنی پریشان نہیں ہے, کیونکہ ایک تو بہت بڑی تعداد آلریڈی انفیکٹ ہو چکی ہوئی ہے. اگرچہ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جو ایک مرتبہ انفیکٹ ہو گیا ہوا ہے اس کے لیے جو ہے دوبارہ انفیکٹ ہونا ممکن نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ایک بڑی جو آر ریٹ ہے اس پہ بڑی حد تک کنٹرول گورنمنٹ. تو میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ بھی محتاط رہنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے, لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے ایس او پیز کے بارے میں, اور ان چیزوں کو کم از کم 1 سال تک اپنانا چاہیے, جیسے ہاتھ دھونا. اور اگر ہم تو خیر 5 ٹائم, جو مسلمان جو ہیں وہ تو 5 ٹائم وضو کرتے ہیں, ہاتھ منہ دھوتے ہیں سارا کا سارا, لیکن یہ ہاتھ دھونے کی جو ہے وہ پریکٹس جاری رکھنی چاہیے, سینیٹائزر کا جہاں تک استعمال کرنا چاہیے. باقی آپ دیکھیں کہ ابھی لنڈن جب پورا کھلے گا اور برمنگھم جب پورا کھلے گا تو یہ کس طریقے سے ٹیوب ٹرینز پہ اور جو انڈر پبلک ٹرانسپورٹ پہ کنٹرول کریں گے, یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا. یہ دیکھیں گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان ہوگا اس بارے میں, اور خاص طور پہ جبکہ اب مختلف علاقوں میں, مختلف شہروں میں کنجیشن چارجز اور الٹرا لو ایمیشن چارجز بھی شروع ہو رہے ہیں. اس کے بعد تو لوگ زیادہ مجبور ہوں گے پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنے کے لیے. برمنگھم میں شروع ہو رہا ہے, لیڈز میں شروع ہو رہا ہے, تو کس طرح کریں گے یہ میں ابھی اس بارے میں کوئی پوزیشن میں نہیں ہوں, اور اگر کوئی رائے بھی دوں گا تو وہ بڑی قبل از وقت ہوگی. جی اچھا مصطفیٰ صاحب, آپ کے خیال میں کتنا وقت لگ جائے گا مکمل بحالی پہ؟ کیونکہ ابھی سکولز کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ مکمل طور پہ نہیں کھلے, اور جو جم, سوئمنگ پول اور اس طرح کچھ انڈسٹریز ایسی ہیں جو ابھی نہیں کھلیں, تو خاص طور پہ سمر سیزن وہ اپنے پیک پر ہے, اور اس وقت تو جو پورے برطانیہ بھر میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, خاص طور پر ٹریول ایکٹیویٹیز بھی, ٹورسٹ اٹریکشنز کے اوپر بھی. تو آپ کے خیال میں جو حالات چل رہے ہیں کتنا وقت لگے گا مکمل طور پہ بحال ہونے میں؟ دیکھیں مکمل وقت بحال ہونے کا تو ابھی اس سال کوئی امکان نظر نہیں آتا. ویسے بھی اسکول بند ہونے جا رہے ہیں, جو موسم سرما کی چھٹیاں ہو رہی ہیں, اور حکومت نے یہ چیز مد نظر رکھی ہوئی تھی کہ سپتمبر تک اسکول بند رہیں گے. باقی اس کے بعد بھی جو ہے ہر چیز مکمل طور پہ بحال ہو جائے, جیسے کہ میر صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں اس چیز کے ساتھ رہنا پڑے گا, تو شاید مکمل طور پہ بحال ہونے میں ایک طویل عرصہ ہوگا. لیکن یہ آگے دیکھیں گے جو انہوں نے گورنمنٹ نے جو 4-5 جو ہے لیول
مقرر کیے تھے کہ ان 4-5 چیزوں کو دیکھنا ہے، ان چیزوں کے اوپر نظر رکھیں گے، ان میں جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا اسی کے مطابق اپنی اسٹریٹجیز میں تبدیلی لے کر آئیں گے۔ یہ کہنا کہ یہ جلدی کھل جائے گا، 4 مہینے میں کھل جائے گا، دسمبر تک کھل جائے گا، اگلی موسم سرما تک کھلے گا، یہ میرے خیال میں یہ کوئی ایکسپرٹ اپینین نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ دے سکے۔ ہاں ایک چیز جس کے بارے میں ابھی تک آ رہی ہے کہ سردیاں جو آ رہی ہیں اس میں تھوڑا بہت خطرہ ہے ایک دوبارہ ویو کا، لیکن اس کے لیے یہ اس پہلے والی صورتحال نہیں ہے، اس مرتبہ یہ بڑی حد تک تیار ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ لوگ جو بزنسز ہیں، آفیسز ہیں، انہوں نے ارینجمنٹ بھی کی ہوئی ہے، بہت سارے بینک جو بڑی کارپوریٹ انڈسٹریز ہیں وہ باقاعدہ جو ہے ریگولیشن سے کووڈ کمپلائنس جو ہے پالیسی اپنا رہی ہیں آفس چلانے کے لیے، ورکنگ فرام ہوم ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں دے آر کوائٹ ویل پریپیئرڈ ٹو کوپ ود جی دی سچویشن۔ تھینک یو ویری مچ سید مصطفیٰ صاحب۔ اچھا میر صاحب، ہم نے دیکھا یہ پورا معاملہ ابھی اگرچہ چل رہا ہے، لیکن جو شروع کے دن تھے تب بھی ہم نے اس کے اوپر ڈسکس بھی کیا، پھر درمیان میں دیگر معاملات، چونکہ یہ ایک لائف کا حصہ ہی بن گیا تھا تو اس کے اوپر اگرچہ خطرہ تھا ہر طرف اور ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی تھی، لیکن بہت زیادہ گفتگو ہم نے اس طرح سے نہیں کی۔ حکومتی اقدامات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تمام عرصے کے دوران؟ ہم نے دیکھا بڑے بڑے پیمانے پر جو لونز بھی دیے گئے، بزنس سپورٹ کے مختلف پروگرامز بھی سامنے آئے اور اس سے یقینی طور پہ لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا اور فائنینشیل سپورٹس بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ کمیونٹی سپورٹ کے حوالے سے مختلف چیزیں تھیں۔ NHS کو ہم نے دیکھا جتنا ایکٹیولی اس نے رسپانس کیا اس سارے معاملات میں، تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کتنی پریپیئر تھی گورنمنٹ اور کس طرح سے اس نے اس تمام معاملے کو اس کو کوپ کیا؟ اچھا ہم نے اس پہ شو کیا، جیسے کرونا سٹارٹ ہوا مجھے یاد ہے کہ اس کے اندر گورنمنٹ نے، پرائم منسٹر نے ایڈمٹ کیا کہ پہلے ڈیلے اسٹریٹجی ڈیلے کی، پھر انہوں نے ایڈمٹ کیا جو یہاں کے ہمارے ہیلتھ آفیسرز ہیں انہوں نے کہ ہم سے مسٹیک ہوئی کہ ہم نے ڈیلے کیا، ہم کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت سارے سٹیپس لینے میں تھوڑا سا ڈیلے ہوا ان کا، ان سے کافی خامیاں ہوئیں، سٹیپ بائی سٹیپ کافی ان سے، پھر انہوں نے اس کو مانتے رہے، جو اچھی بات ہے ان حکومتوں کی کہ یہ اپنی غلطی کو خود مانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، یو ٹرن نہیں لیتے، یہ یو ٹرن والی پالیسی پاکستان، اور یہ یو ٹرن صرف عمران خان نہیں لیتا، آپ کے سارے پرائم منسٹر یو ٹرن لیتے ہیں، کسی کا یو ٹرن، چلے وہ نام کچھ اور، ہر کسی کی اپنی اپنی جواب دینے تھے، کچھ کا یو ٹرن پاکستان کے اندر ہی ہوتا ہے، کچھ کا یو ٹرن لندن آ کے ختم ہوتا ہے، مصطفیٰ صاحب کچھ کا یو ٹرن یہاں لندن میں آ کے ختم ہوتا ہے، تو یہ میں اس بات کو میں سمجھا دوں آپ کو تھوڑا سا۔ اچھا واپس آتے ہیں انگلینڈ میں کہ یہاں پر جو حکومت نے پالیسیز شروع میں لی کرونا کے لیے، اس میں ان سے خامیاں ہوئیں، جس کے نتیجے پہ NHS کے معاملات بھی بہت افیکٹ ہوئے، اور پھر انہوں نے جس طرح وینٹیلیٹرز ان کو بڑا پرابلم ہوا، اس سے کچھ عرصہ پہلے یورپین یونین نے باقاعدہ طور پہ ان کو کہا تھا کہ اس وقت اتنے وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے آپ لے لیں، لیکن کیونکہ یہ وہ بریکسٹ کی وجہ سے اپنے الجھاؤ میں تھے، اس میں بھی انہوں نے فیصلے کرنے میں بڑی غلطیاں کی، نتیجتاً قریباً 6 کے قریباً میٹنگز میں ہی نہیں گئے، یہ اس کو یہ ٹائم نہیں تھا، یا ان کو جواب تو یہ دیا کہ ہمیں ای میل نہیں ملی، ایکسکیوزز دیے گئے، لیکن ان سے خامیاں ہوئیں۔ اگر NHS کا جہاں تک تعلق ہے، پھر ان کو NHS والوں نے کافی ہنگامہ مچایا کہ ہمیں وہ تمام حفاظتی سامان نہیں مل رہا، پھر تو کہیں نہ کہیں کوتاہی حکومت سے ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ اس کو سنسیئر تو تھے، ایسی کوئی سنسیئرٹی پہ ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں کوتاہی، لیکن یہ ہے کہ اب یہ تیار ہے، اب سیکنڈ اگر اللہ نہ کرے آئے، اس کے لیے انہوں نے پہلے سے ساری تیاری کر رکھی ہے، اور جیسے لیسٹر کا آپ نے کہا، لیسٹر میں واقعی لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، برمنگم کی طرف کافی ایسی چیزیں آ رہی ہیں نظر میں، دوسرا اور جگہوں پہ جہاں پہ وہ سی سائڈ پہ لوگ چلے گئے اور پھر ادھر جا کے انہوں نے اتنی بڑی تعداد، پھر اس پہ ان کو پولیس بلوانی پڑی لوگوں کو، وہاں پہ پھر ایسے کیسز سامنے آ گئے، تو ابھی دیکھیے کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لندن میں لوگ باہر آئیں گے تو خطرہ تو ہے، جیسے سید مصطفیٰ صاحب نے بھی کہا کہ جو انڈر گراؤنڈز خاص طور پہ وہاں پہ کیسے یا پبلک ٹرانسپورٹ میں مینٹین رکھا جائے گا۔ اچھا سید مصطفیٰ صاحب، ہم نے یہ جو پورا معاملہ دیکھا اور اس میں ایک تاثر یہ بھی ہمارے سامنے رہا کہ سب کچھ ہی اس دوران منفی نہیں تھا، کچھ مثبت چیزیں بھی ہوئی، خاص طور پہ بہت سے لوگوں کو بڑے پیمانے پہ بلکہ ایک ساتھ بریک لینے کا بھی موقع ملا جو بزی روٹین تھی ان کی اس سے، اور ذاتی حوالوں سے پھر مختلف ایکٹیویٹیز شروع کی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی لوگوں نے توجہ دی، آن لائن کورسز اس طرح کے بہت سارے مارکیٹ میں آئے، مختلف جو اویئرنیس کمپینز اور وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں۔
تو اس حوالے سے بھی ایک تو بتائیے گا کہ یہ کیسا تھا، اور دوسرا کہ کیا اس سب کی وجہ سے کوئی ہماری اپنی ایسی ہیبٹس ڈیولپ ہو گئی ہیں کہ مستقبل میں از خود اپنے اوپر توجہ دینے کے لیے یا اپنے آپ کے لیے وقت نکالنے کے لیے ہمیں کسی وبا کی خدا نخواستہ ضرورت نہ پڑے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے احمد کہ یہ جو آپ نے جتنے بھی فوائد گنوائے جو مثبت اقدام ہیں، سب کو جو ہے جو معاشی نقصان جو اٹھانا پڑا ہے وہ ان کے مقابلے میں یہ فوائد کسی اس میں گنتی میں نہیں آتے. لیکن اس کے باوجود جب آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا باہر جانے کا، تو ایسے میں یہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو ہے یقینی طور پہ اس سے فائدہ ہوا ہے. فیملیز قریب بھی ہوئی ہیں اور فیملیاں دور بھی ہوئی ہیں. جی، فیملیاں دور بھی ہے. ڈومیسٹک وائلنس بڑی ہے. ڈومیسٹک وائلنس بڑا ہے. ڈومیسٹک وائلنس بڑی حد تک بڑا ہے. کچھ دن پہلے انہوں نے اعداد و شمار جاری کیے تھے جن میں رابری وغیرہ برگلریز وغیرہ کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، کیونکہ بیچارے میں تو ان کو بیچارہ ہی کہوں گا کہ ان کا روزگار بھی بند ہوا ہے. جس جگہ جاتے تھے گھر میں پوری کی پوری فیملی موجود ہوتی تھی، ہلا گلا ہو رہا ہوتا تھا گھر کے اندر. تو بیچارے کرتے تو کیا کرتے، شاپیں بند تھیں، دکانیں بند تھیں، کیش کوئی رکھتا نہیں تھا. تو لیکن جو پولیس کے مطابق جو ڈومیسٹک وائلنس کی جو کارروائیاں ہیں گھر میں اور وہ اس طرح کے واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوا. لیکن یہ ایک معاشرے کے ایک طبقے کی بات ہے. جہاں معاشرے کے دوسرے طبقے کے والدین کو موقع ملا ہے کہ وہ بچے جو ڈیپرائیو تھے اپنے والدین کی، خاص طور پہ پروفیشنلز و پیرنٹس کی جو ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ان کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ قریب ان سے قربت حاصل کر سکے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ اسی کے نیگیٹو ایفیکٹ بھی ہوں گے، کیونکہ وہ ایک سیٹ لائف کے عادی تھے. اب ان کو اچانک پیرنٹس کی افیکشن ملی، اور اب جب یہ کھلے گا تو وہ دوبارہ اس سے دور ہوں گے، تو اس کے جو ہے نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوں گے. تو یہ بہت آگے جا کے یہ 1 سال کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے پازیٹیو پوائنٹ آپ نے کیا گین کیا ہے، کیا لوز کیا ہے. لوز تو ڈیفینیٹلی کیا ہے آپ نے بہت کچھ، اتنی جانیں چلی گئی تو یہ لوز تو اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. لیکن گین کا بھی کچھ نہ کچھ پتہ چل ہی جائے گا. یہ مجھے صاحب یہ واقعی ایسا ہوا. ڈومیسٹک وائلنس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی اتنے عرصے تک ایک ہی گھر میں بند رہے، تھوڑی دیر بعد پھر وہ ڈومیسٹک وائلنس کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو ایسے معاملات آئے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا میر اکرام صاحب کے بالکل ہمیں پروگرام اختتام بھی کرنا ہے. آنے والے دن اب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کس طرح کے ہوں گے؟ اور جو تبدیلیاں ہم نے دیکھ لی ہیں، بہت تیزی سے بہت کچھ تبدیل ہوا ہے، تو کیسے یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گے مستقل طور پہ؟ ہم اس چیزوں کے عادی رہیں گے؟ میں سمجھ گیا. اب ہمیں مقابلہ کرنا ہے. یعنی یہ رویے واقعتاً ایسے ہو گئے کہ میں آپ کو گلے مل رہا ہوں یا ہاتھ ملانا چاہتا ہوں، میں نہیں ملاتا اور دل اندر سے دکھتا ہے. اچھا، پھر اگر اتنے سارے لوگ کٹھے آ جائیں تو بندہ ڈسٹینسنگ کے چکر میں، اور کل تک یہی ہمارے جگری دوست تھے، ان کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے تھے، آج ہم ان سے تھوڑا دور دور رہتے ہیں. یا اگر چلے آپ اور میں ریگولر مل رہے ہیں اسٹوڈیو میں یا ہماری ریگولر ملاقات ہے، آپ سے ہٹ کر اگر مجھے کوئی اچانک ملے وہی دوست جو آج سے 6 مہینے پہلے یا سال پہلے یا 6 مہینے پہلے اتنا روزانہ کا ملنا تھا، اب میں اس سے ڈسٹینسنگ اور ایک عجیب سے رویے سے میں ملتا ہوں، تو یہ تو دکھ ہے. لیکن اب ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں اور گلے مل رہے ہیں، اور اچھا چلو ایک دوست آ گیا، مل لیا، پتہ ہے یہ ٹھیک ٹھاک، پھر تھوڑی دیر بعد اور آ جائے گا. تو اب ہم کو رویوں کو خود سمجھنا پڑے گا، اور اس رویے کے ساتھ ہم کو کوئی نہ کوئی ایسا رستہ، کوئی سلام دعا کا، خاص طور پہ سلام دعا از میجر پوائنٹ ہے کہ جیسے ہی ملتے ہیں سلام دعا کرنی ہے، پھر اس کے بعد رخصت کرنا ہے. تو ہمیں صرف اس حد تک ایک دوسرے کو سمجھنا ہے کہ بس ادب سے پیش آئیں، دور دور سے پیش آئیں. جو ایس او پیز ہیں ان کو پوری طرح سے کم از کم جب تک یہ وبا ہمارے چاروں طرف ہے تب تک دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ میر اکرام صاحب. سید مصطفیٰ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا سگنیچر ٹاک. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.